مبشر ہیں آزاد کشمیر کے، آپ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنا معافی ضمیر بیان فرمائیں۔ تو سب سے پہلے صدر محمد صاحب، جبراس صاحب، معزز اکرام اور طلباء، میں نے جو استقبال کیا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں تو یہاں پہ مہمان نہیں ہوں، میں تو یہاں کے رہنے والا ہوں۔ یہ میری تعلیمی دستگاہ ہے، میں نے تعلیم یہاں سے حاصل کی۔ آج میں 26 سال کے بعد اس بلڈنگ کے اندر آیا، مجھے خوشی بھی ہوئی اور میں تھوڑا سا ایموشنل بھی ہوا کہ میرے کچھ اساتذہ اکرام یہاں پہ نہیں ہیں، کچھ کا تو تبادلے ہو چکے ہیں۔ اب آ رہی ہے تو کچھ کے تو تبادلے ہو چکے ہیں مختلف جگہ پر اور کچھ دنیا میں نہیں رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا سے چلے گئے دل کے رحمت کرے، تو جو دنیا میں ہے ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو میرے دوستوں، میرے طالب علم دوستوں، تعلیم انسان کو ہی انسان بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے پیدا کیا کہ انسان کوئی بھی ہو، چاہے وہ مذہب اور فرقوں میں دنیا میں آنے کے بعد ہی بڑھتا ہے، پہلے وہ انسان ایک ہی ساخت میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، ہر عورت اور مرد کو ایک ہی ساخت میں پیدا کیا ہے۔ وہ علم کی روشنی ہی ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے اور مذہب کا درس دیتی ہے۔ وہ علم ہی تھا جس نے محمد علی جناح کو قائد اعظم بنایا، وہ علم ہی تھا جس نے علامہ اقبال کو شاعر مشرق بنایا، وہ علم ہی تھا جس نے ڈاکٹر قدیر خان کو جو ہے ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو سائنٹسٹ بنا کر ہمارے پاکستان کو ایسا تحفظ دیا کہ بیرونی جو طاقتیں ہیں وہ پاکستان کو میلے آنکھ سے نہیں دے سکتی۔ وہ ہم پاکستان کے سایہ تلے، ہم آزاد کشمیر میں بھی آزادی کا سانس اس لیے لے رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے سائے تلے محفوظ ہیں۔ تو میرے طالب علم بچوں، تعلیم کا اساس اسی وقت ہوتا ہے جب آپ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں، یعنی جب آپ جوان ہو جاتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ تعلیم کیا چیز ہے۔ ہمیں ماں باپ جو تعلیم کا درس دیتے تھے، ہمارے اساتذہ اکرام جو ہمیں سرزنش کرتے تھے، ہم پہ سختی کرتے تھے، وہ ہماری بہتری کے لیے کرتے تھے، وہ ہمارے بہتر مستقبل کے لیے کرتے تھے۔ میرے بچوں، میرے طالب علم دوستوں، آپ ہمارے ملک کے، ہمارے علاقے کے مستقبل کے ہیرو ہیں۔ آپ میں سے ڈاکٹر ہی بنیں گے، آپ میں سے ہی کل ٹیچر ہوں گے۔ اور میرے ساتھ جو آج میرا نام امجد ہے اور میرے ساتھ جو صدارتی مشیر کا ایک لقب لگا، وہ صرف علم کی بدولت سے ہی ہے کہ میں نے اس ادارے سے تعلیم حاصل کی اور میں اس علاقے کو 26 سال میں نے یہاں پہ 20 سال گزارے اپنی زندگی کے۔ اس کے بعد میں دیار غیر میں چلا گیا، لیکن دیار غیر میں جا کر میں کبھی اس مٹی کو بھولا نہیں۔ میں ہر سال آتا رہا، لیکن اس طرح سے مجھے ٹائم نہیں ملا کہ میں اس ادارے کے اندر آ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے آج مجھے موقع دیا تو میں یہاں پہ آیا۔ تو میں یہاں پہ آنا چاہتا تھا، میں نے صدر ملک سے عرض کی کہ میں یہاں پہ آنا چاہتا تھا، لیکن گورنمنٹ سے کچھ نہ کچھ گرانٹ لے کر، اسپیشلی جب میں نے یہ کمرہ دیکھا، یہ ہمارا کمرہ، ہمارے اساتذہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صاحب ہوتے ہیں، آپ ان کی تو سرزنش مجھے ابھی بھی یاد ہے۔ یہاں پہ 6ٹھی کلاس ہوا کرتی تھی اور 2 سیکشن ہوا کرتی تھی، سیکشن بی اور اے، اور یہاں پہ ہم بیٹھے کرتے تھے، سیکشن بی وہاں ہوا کرتی تھی۔ تو ماسٹر جلال صاحب جو ہے بڑی سرزنش کیا کرتے تھے، میں نے سنا ان کی صحت ٹھیک نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ تو جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں، میرا کہنے کا مقصد ہے کہ مجھے ہر چیز یاد ہے کہ بچپن کی یہ یادیں
یہ چیزیں کبھی بھی نہیں بھولتی. مجھے یاد ہے کہ کہاں پہ بیٹھتے تھے, کہاں آتے تھے, کہ کب چھٹی کا وقت ہوتا تھا, کیا ہوتا تھا, ہر چیز مجھے یاد ہے. تو میرے دوستو آپ کو بھی ایسا ہی ہوگا. آپ آج تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو سب سے پہلے میں تو آپ بچوں کو جنہوں نے پوزیشنز حاصل کیے ہیں, جنہوں نے پاس کیا ہے, ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اسپیشلی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ تو ادارے کے صدر معلم اور اساتذہ اکرام ہیں. میں آپ کو بھی, آپ نے شب روز محنت کی, ان بچوں کو پروان چڑھایا اور انہوں نے آج اعلیٰ تعلیم کی طرف رواں دواں ہیں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قائم و دام رکھے. تو میں نے 1996 کے اندر 1996 میں اس ادارے سے میں نے میٹرک کیا تھا. اس وقت صدر معلم تھے سید اکرم شہید صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو رحمت کرے, وہ دنیا سے رحمت فرما گئے. وہ انہوں نے یہاں پہ بہت ہی اچھا انیشیٹو لیا تھا. یہ جتنی بھی دیواریں بنی ہیں, جہاں بھی درخت لگے ہیں, یہ انہوں نے لگائے تھے. یہ ان کے مرہون محنت تھی. اور ہمیں پورا دن وہ جب وہ تفریح کا وقت ہوتا تھا تو ہمیں لگاتے تھے یہاں پہ ہم نے کام کیا. اور آج ان کی یادیں رہ گئی ہیں. اور میرے ایک اور استاد تھے نیاز بھٹی صاحب, وہ دنیا سے رحمت فرما گئے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور میرے ایک اور استاد سے ماسٹر عزیز صاحب کوٹلی سے, ان کا میں نے سنا کہ ان کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ جو ہے نا ویل چیئر پہ ہیں کافی عرصے سے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور لمبی زندگی عطا فرمائے. اور میں جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میں یہاں پہ آؤں, لیکن کچھ نہ کچھ لے کر آؤں اس ادارے کے لیے کہ یہ ادارہ میرا مادری ادارہ ہے. میں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی اور میں نے آگے جو ہے اپنی پریکٹیکل لائف میں ترقی کی. آج بزنس کی دنیا میں بھی اور سیاست کی دنیا میں میں نے بولنا سیکھا. تو صدر معلم صاحب, ہماری گورنمنٹ جو ہے ابھی تھوڑی پاؤں پہ کھڑی تھی تو پھر لڑکھڑا گئی, تو ابھی دوبارہ سے وہ تشکیل دینے جا رہے ہیں. تو میں نے وزراء سے بات کی تھی, ایک آئی ٹی کے منسٹر ہیں ہمارے دوست ہیں, وہ نیا ڈپارٹمنٹ شروع ہونے والا ہے. تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اسی سال ہی کہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ بھی, اور آج کل کمپیوٹر سائنس کا دور ہے, تو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ اور کمپیوٹر سائنس بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس ادارے کے اندر لائیں گے. جہاں تک گرانٹ کی بات رہی تو گورنمنٹ لیول سے تو ابھی تو نہیں ہو سکتا جب تک وہ سیٹل ڈاؤن نہ ہو. تو انشاءاللہ وزیر ایجوکیشن جو ہے ان سے بھی میں بات کروں گا کہ وہ کس طرح سے ہماری مدد کر سکتے ہیں, کس طرح سے ہو سکتا ہے. لیکن میں ذاتی طور پر میں اپنی طرف سے میں اس ادارے کے لیے تن و من حاضر ہے. میں 50,000 روپیہ آج اناؤنس کرتا ہوں. وہ جہاں بھی خرچ کرنا چاہیں, چاہے وہ بلڈ اپ پہ خرچ کریں, چاہے فرنیچر پہ, وہ چاہے بلڈنگ کی اپ گریڈ پہ, جہاں بھی چاہیں, ان کی سوابقیت ہے. تو میں تمام طلباء کو, ان کے والدین کو, اساتذہ اکرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.